अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सोशल मीडिया के फायदे, नुकसानात और सही इस्तेमाल, ये वो तमाम चीजें हैं जो सोशल मीडिया सारिफ के लिए एक सिमत मुतय्यन करती है। ये कहना गलत नहीं कि सोशल मीडिया मालूमात से भरपूर एक प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया के जरिए हम अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों से राब्ते में रहते हैं। इसी तरह हम कारोबार, ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन एजुकेशन भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया के मुआशरे पर मुरतब होने वाले मनफी असरात का जिक्र भी जरूरी है। नौजवान नस्ल का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल फोन और सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया पर चलने वाला अक्सर मवाद एक तरफा और गैर तस्दीक शुदा होता है। यहाँ जाली शनाख्त के हामिल धोखेबाज अफराद बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो खुसूसन खवातीन को परेशान करके उनके एहसासात से खेलते हैं। हुकूमत इस मसले पर काबू पाने के लिए साइबर क्राइम बिल मंजूर कर चुकी है, मगर सार्फिन की बड़ी तादाद इससे नावाकिफ है। तो प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज में हम सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के इस्तेमाल का जायजा लेंगे। तो चलते हैं एहसन अब्बासी की तरफ। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, कहा जाता था पहले फोन तार से बंधा हुआ करता था, लेकिन अब लोग फोन से बन गए हैं क्योंकि उस फोन में इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। ये इंटरनेट क्या है? ये इंटरनेट वो है जो जदीद दौर में आवाम को तेजी से मनाजिल की तरफ लेके जा रहा है। इसमें सब कुछ एक क्लिक पर मौजूद है और मीलों की दूरियां तक इसी इंटरनेट ने मिटा दी हैं। पहले जहां मालूमात के लिए कई किताबों को खोजा जाता था, अब सब कुछ एक क्लिक में दस्तरस में आ जाता है। फवाइद के साथ नुकसानात भी हैं। नुकसानात ये हैं, आजकल के माशरे में तकरीबन घरों में देखा जाता है वालिदैन अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को एंड्रॉइड सेल फोन्स दे देते हैं, जिसके बाइस बच्चे घंटों घर के किसी एक कोने पे गुजार देते हैं। हेल्दी एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं और तरह तरह की बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। ये इंटरनेट एक तरह से बच्चों को आदी बना रहा है। कोविड के इस टाइम पे ऑनलाइन तालीम का जब निज़ाम चला तो टैबलेट, मोबाइल फोन और लैपटॉप्स की सहूलत फराम की गई, जिसके बाइस बच्चे इस तमाम तर एक्टिविटीज के आदी होना शुरू हो गए। अब देखना यह है कि आया कि ये निज़ाम जो है जहां कई फायदे पहुंचा रहा है, वहीं किस हद तक नुकसानदेह साबित होता है। एक हल्का कहता है ये एक ऐसा हथियार है जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर किसी के भी खिलाफ बाआसानी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके हवाले से साइबर क्राइम भी शहर में एक्टिव है। आज के प्रोग्राम में साइबर क्राइम का मौक़िफ़, आवाम का मौक़िफ़ और एक्सपर्ट्स का मौक़िफ़ आपको सुनाएंगे और बच्चों के वालिदैन से भी बात करेंगे कि वजह क्या है कि बच्चों को वक्त से कबल ये तमाम तर सहूलियात जो हैं वो फराम कर दी है। आइए चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ओह, वाईफाई चला गया। बाबा वाईफाई ऑन कर दे। सोशल मीडिया के फायदे, नुकसानात और सही इस्तेमाल, ये तमाम वो चीजें हैं जो सोशल मीडिया सारिफ के लिए एक सिमत मुतय्यन करती हैं। ये कहना गलत नहीं कि सोशल मीडिया मालूमात से भरपूर एक प्लेटफॉर्म है। हर चीज के फायदे और नुकसानात होते हैं। सोशल मीडिया के जरिए हम अपने फैमिली मेंबर्स और दोस्तों से राब्ते में रहते हैं। इसी तरह हम कारोबार, ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन एजुकेशन भी ले सकते हैं। सोशल मीडिया के माशरे पर मुरतब होने वाले मनफी असरात का जिक्र भी जरूरी है। जहां सोशल मीडिया हमें दूर दराज रहने वालों के करीब करता है, वहीं अपनों से दूर करने का भी जरिया बन रहा है। सोशल मीडिया इंसानी इजाद है जिसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया इंसानों के लिए मुफीद है या नुकसानदेह, इस बारे में हमारे माशरे में दोनों जहन रखने वाले मौजूद हैं। हमारी नौजवान नस्ल का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल फोन और इंटरनेट गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सोशल मीडिया पर चलने वाला अक्सर मवाद एक तरफा और गैर तस्दीक शुदा होता है। यहाँ जाली शनाख्त के हामिल धोखेबाज अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है जो लोगों में खुसूसन खवातीन को परेशान करके उनके एहसासात से खेलते हैं। हुकूमत इस मसले पर काबू पाने के लिए साइबर क्राइम बिल मंजूर कर चुकी है, मगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की अक्सरियत इससे नावाकिफ है। हुकूमत को आवाम में आगाही मुहिम और कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने की जरूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
ویلکم بیک ناظرین. آئیے کچھ نوجوان نسل سے بات کرتے ہیں, آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں, وہ اس تمام تر صورتحال میں کیا موقف رکھتے ہیں جان لیتے ہیں. دیکھیں بیسکلی اگر انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیٹ کے مس یوز میں, اور بیسکلی ہمارے لحاظ سے تو بہت یوزفل چیز ہے. اگر اس کو بزنس میں لے کے جاتے ہیں ہم لوگ انٹرنیٹ کو, تو آپ دیکھ سکتے ہیں ساری چیزیں آفٹر کووڈ سب کچھ ڈیجیٹائزیشن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ سارا کام چلتا ہے, سارے بزنس ورک فرام ہوم ہو رہا ہے اب, کیونکہ باہر کوئی اتنی محنت کرتا نہیں ہے, نہ اتنی انرجی کنزیوم کوئی ہوتی ہے. اور بیسکلی اگر مس یوز کی بات کریں تو بہت سے ایسی جنریشن آ گئی ہے, یوتھ جو ہے, جو بیسکلی انٹرنیٹ کا بہت زیادہ مس یوز کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ہر وقت موبائل فونز ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ساری جتنی بھی ہوتے ہیں ساری سپورٹس ایکٹیویٹیز سے ختم ہو گئے ہیں, اور آگے جا کے ساری بیماریوں کے سبب بن رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر اچھے وے میں لے کے جائے تو انٹرنیٹ ایک اچھی چیز ہے, اگر مس یوز کریں گے تو بہت خراب چیز ہے. جی بالکل, سائبر کرائم ایکٹیو ہے اور طرح طرح کے مطلب اس میں کافی ساری پرابلمس ہیں. اور یہ ہے کہ آج کل کی ہماری جنریشن جو ہے دو ٹائپ کی یوز کرتی ہیں, ایک مس یوز کرتی ہے اور ایک مطلب جو یوزفل کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی مس یوز کرتا ہے آپ کی مطلب کوئی بھی ڈیٹا وغیرہ کا, تو ہماری سائبر کرائم ایکٹیو ہے, گورنمنٹ اس پہ ایکشن لیتی ہے, اور مطلب ان کے لیے آگے جا کے یہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. سر بیسیکلی جو انٹرنیٹ کا استعمال جو ہم آج کل کی جو جنریشن کر رہی ہے سر, وہ بالکل کہ مس یوز کر رہی ہے. مطلب کہ کوئی تصدیق شدہ کوئی نیوز کے بغیر وہ اس کو وائرل کر دیتے ہیں واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ. اس کا ہر چیز کا سر مس یوز ہو رہا ہے. مطلب کہ کوئی بھی کسی کو بھی اٹھ کے کوئی بھی میسج کر دیتا ہے, وہ بھلا نیگیٹو وے میں یا پازیٹیو وے میں بھی, لیکن یہ اس کا یوز جو ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے جو آج کل کی جنریشن میں ہو رہا ہے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح سر ہر چیز کیا یوز بڑھتا جا رہا ہے. جو ہمارے جو بچے ہیں سر, ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو دیکھتے تھے گھر پہ ایک ٹیلی فون ہے, وہی ہمارے پیرنٹس یا بڑے جو بزرگ ہوتے تھے وہ یوز کرتے تھے. بچوں کو الاؤ تک نہیں ہوتا تھا فون کے پاس جانا بھی. اب جو ان کے ہاتھ میں ایزلی فون ہے, کسی کو بھی وہ یوٹیوب پہ یا کچھ بھی 100 طرح کی چیزیں یوٹیوب پہ آتی ہیں, فیس بک پہ آتی ہیں, اس سے ریلیٹڈ وہ دیکھتے بھی ہیں, اینڈ دین پھر اس کا جو ان کا جو ریئیکشن ہوتے ہیں وہ غلط وے میں ہوتا ہے. گیمز آ گئی ہیں, پبجیز اور یہ سب, تو وہ اس ساری چیزوں کا جو ہے افیکٹ ان کی ریئل لائف میں ہو رہا ہے. تو نارملی ایسا نہیں ہونا چاہیے, مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. اگر کوئی بھی آپ چیز دے رہے ہیں بچے کو جو ایزیلی ایکسیسیبل ہے پوری دنیا میں ورلڈ وائڈ, تو آپ کو بچوں کے اوپر مانیٹرنگ بہت ضروری ہے. بالکل دیکھیں بچوں کے لیے تو ضرورت ہی جو ہے پلے گراؤنڈس ہیں اور یہ سب چیزیں. اگر وہ سب چیزیں چھوڑ کے جو ہے ایک موبائل میں ایک ٹیکنالوجی کے اندر وہ سارا اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے, تو وہ جو فزیکلی ان کے مسلز بلڈنگ ہوتی ہے اور جو مینٹلی گروتھ ہوتی ہے وہ ساری اسٹاپ ہو جائے گی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچوں کے لیے ایک ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ موبائل سے دور رکھا جائے. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں, انٹرنیٹ بیسیکلی ایک ٹول ہے. جیسے آپ کے پاس ایک اسکرو ڈرائیور ہوتا ہے, اسکرو ڈرائیور سے جو ہے وہ آپ کوئی چیز ریپیئر بھی کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کسی کی جان بھی لے سکتے ہیں بآسانی. تو اسی طرح یہی اگزامپل ہے انٹرنیٹ کی. انٹرنیٹ کی فیسلٹی موجود ہونے سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے کاموں میں. جیسے ایک ریسنٹ اپلیکیشن کا نام بتاؤں, انکل فکسر, وہ C2C کام کر رہی ہے. پلمبر کو جو ہے وہ خواتین جو گھر میں جو ہے وہ لوگوں کو نہیں بلا سکتی ہیں کام کرنے کے, ان کے لیے آسانی کر دی ہے کافی, اور بے روزگار لوگوں کو بے روزگاری ختم کرنے کے مواقع دے دیے. اس طرح کی بہت ساری اپلیکیشن جو آپ سب بھی جانتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سائیڈ افیکٹ یہ ہے انٹرنیٹ کا کہ اس کو کچھ گروپس غلط چیزوں میں غلط چیزیں پروموٹ کرنے میں کرتے ہیں, جس پہ ابھی FIA جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہے, اور دوسرے جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے وہ کافی زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں. تو میرا یہی خیال ہے کہ انٹرنیٹ کو کم سے کم جو ہے وہ غلط کاموں میں استعمال کرنا چاہیے. اور بیسیکلی یہ ایک ٹول ہے جس کو آپ آسانی کے لیے اور اپنے جو ہے کمائی کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں پر کہ وہ کس طرح سے یوز کرتے ہیں اس کا. آج کل زیادہ لوگ منفی کی طرف جاتے جا رہے ہیں, اور جو لڑکیاں ہیں جو نارملی انٹرنیٹ پر اپنی پبلکلی پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں ہر چیز کو, وہ سوچ رہی ہیں کہ وہ اٹینشن سیکھ کر رہی ہیں, بٹ دا تھنگ از کہ وہ چیز آپ کا نیگیٹو یوز میں زیادہ آ رہا ہے, اور ان کو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے بہت. اپنی پرائیویسی کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے اپنے لوڈ ونس کے ساتھ, اور جن کے اوپر ان کو بہت امید ہے اور یقین ہے ان کے ساتھ وہ لوگ اس کو کوآرڈینیٹ کریں, ادر دین کہ اس کو پبلکلی لے کے جائیں چیز کو. یہ ایک بہت خطرناک ہتھیار ہے بیسیکلی, کیونکہ آج کل کے بچے بہت ساری ایسی انفارمیشن بھی ڈال دیتے ہیں جو اپنے پیرنٹس کے لیے ان کے لیے بہت غلط ثابت ہو جاتی ہے. جیسے ان کے کارڈ ڈیٹیلز وغیرہ بھی وہ ڈال دیتے ہیں اور بائنگ کرتے ہیں آن لائن.
تو بیسیکلی اس چیز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں پیرنٹس اگر چاہیں. یہاں پر ایک فیسلٹی ہے گوگل میں بھی جس میں آپ اگر وہ اپلیکیشن ڈال لیں گے اپنے موبائل میں پیرنٹس تو وہ اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو ہم آج کی تاریخ میں فاسٹ کمیونیکیشن کہتے ہیں, جس کو ہم انٹرنیٹ کہتے ہیں, جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ رابطے بحال کرنے کے لیے بہت اچھا ٹول ہے, لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ اس کے منفی جو اثرات ہیں وہ زیادہ نظر آ رہے ہیں. اسپیشلی ہمارے جو بچے ہیں جو ابھی بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو 2-3 سال کے ہوتے ہیں, جہاں دنیا میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے, وہاں پر ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کے پیرنٹس یہ سمجھ جاتے ہیں کہ چلے جی 1 گھنٹے کے لیے چپ ہو جائے گا یا ہمارا ٹائم سیو ہو جائے گا. لیکن الٹیمیٹلی جو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے بچے کا جس میں اس کا مین برین بلڈنگ ہو رہا ہوتا ہے. دنیا اس پہ ریسرچ کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ یہ بچے کا جو ٹائم ہوتا ہے اسپیشلی بچہ ماں کے پیٹ سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے اور 6 سال تک اس کا لرننگ پیریڈ ہوتا ہے. اور جب ایک بچہ 2-2.5 سال کا ہو, اس کے ہاتھ میں موبائل ہو اور اس کے اندر وہ اس کو ایک آزادی ہو کہ کچھ بھی دے سکتا ہے, کچھ بھی دیکھ سکتا ہے, تو اس کے بعد لازمی بات ہے اس کے اثرات اچھے تو نہیں آنے, برے ہی آنے ہیں. میں انٹرنیٹ کے لیے رائے رکھتی ہوں کہ جیسے کہ کچھ لوگ کوئی کام کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کو نارمل یوز کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہوتی ہے جیسے اب کوئی ایپس ہوتی ہیں ہم لوگ ایپ یوز کرتے ہیں, کوئی اس ایپ کو کسی کا دماغ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایپ یوز کرتے ہیں, اس کی وجہ سے کچھ لوگ اپنی پکچرز اپلوڈ کر دیتی ہیں جو میڈیا پہ چلی جاتی ہیں. اس طرح سے انٹرنیٹ کا مطلب کہ ایک بیسک انٹرنیٹ ہے جس کو ایک اپنے صرف کام کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے, مگر جو لڑکیاں فضول یوز کرتی ہیں اس چیز کو تو یہ غلط. دیکھیے ہر چیز کی نا لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈوانٹیجز بھی ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, لیکن آج کل کی جو ہماری یوتھ ہے, ہماری جو جنریشن ہے, ہماری لائف ٹائم ہماری اسکول لائف میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم جو ہے وہ پڑھائی کے لیے اسٹڈیز کے لیے لائبریریز جاتے تھے اور ہم ان کو پریفر کرتے تھے کہ ہم ان سے اسٹڈی کریں. ہم جو ہے بکس خریدتے تھے جا کے اردو بازار جیسے ہم چلے گئے, وہاں پہ ہم نے بکس فائنڈ کری, ہم اس میں سے نالج حاصل کرتے تھے. لیکن اب ہر چیز موبائل پر ہے. ایون تو میری بہن بھی ہے جو کہ موبائل میں ایکسٹرا ہم اس کو نہیں کیئر کر پاتے, ظاہر سی بات موبائل میں ایسی ہر چیز ہے اور آج کل کا ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ وہ ہر چیز اس کو کور کر رہا ہے. اس میں ایسی چیزیں بھی آ رہی ہیں جو نہیں دیکھنی چاہیے, جو انسان کے لیے مناسب نہیں ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے, ظاہر سی بات ہے نا. اب آپ کہہ رہے کہ بچہ پھر بڑھو کہ بگڑ جاتا ہے. اب آپ ایک طرف بول رہے کہ بچہ بگڑ رہا ہے اور دوسری طرف آپ اس کو فون دے رہے ہو, تو پھر بچہ تو بگڑنا ہی ہے نا. اس کو تو آپ کو نہیں پتا آپ موبائل میں کیا دے رہے ہو. یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, اس پہ 1000 طرح کی چیزیں, 1000 طرح کے ایڈورٹائزمنٹس ہیں. آپ کو نہیں پتا بچہ کیا دیکھ رہا ہے, اس کی ذہن پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. 6 مہینے کے بچے سے لے کے 12 سال تک کی بچے کے پاس سیل فون ہے. میں چھوٹی تھی, ہمارے سنتے تھے یہ کمپیوٹرائز دور آئے گا, تو وہ یہ کمپیوٹرائز دور ہے کہ انسان پیدا ہوتے کے ساتھ اس کو موبائل پکڑا دیتے. پہلا ہی گفٹ جو ملتا ہے بچے کو 3 سال 4 سال میں وہ موبائل ملتا ہے. تو یہ چیز ایک بہت بیڈ امپیکٹ ہے ہماری معاشرے کے لیے. دیکھیں انٹرنیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک ایڈوانٹیجز بھی ہیں, وہیں پہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. بچوں سے لے کے بڑھے لوگ بھی اس چیز کو آج کل کے زمانے میں بہت ہی کثرت سے یوز کر رہے ہیں. جہاں تک بچوں کی بات ہے انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ, تو یہ پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اتنی چھوٹی سی ایج میں انٹرنیٹ جیسی عادت بچوں کو نہ ڈالیں. یہ تھوڑا سا ایک ڈس ایڈوانٹیج میں چلا جائے گا. سیکنڈلی جہاں تک انٹرنیٹ کے ایڈوانٹیجز کی بات ہے, تو آج کل کا جو زمانہ ہے وہ ٹیکنالوجی کی صورت میں کافی آگے جا چکا ہے, تو انٹرنیٹ ایک اچھے اس میں بھی ہے. جہاں تک برائی ہے لڑکیوں کی میں اگر بات کروں تو پریویسی جو ہے وہ تھوڑی سی اپنی مینٹین کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا یوزیج تھوڑا سا کم کریں, جو سوشل سائٹس وغیرہ ہیں اس سے ریلیٹڈ. ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیٹ میں صرف ڈس ایڈوانٹیج ہی ہے. انٹرنیٹ میں بیسکلی آپ انٹرنیٹ کے تھرو پڑھ بھی سکتے ہیں, سیکھ بھی سکتے ہیں چیزیں. تو میں ایسا سجیسٹ کروں گی کہ آپ انٹرنیٹ کو ان چیزوں میں یوز کریں, نہ ہی کہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں اور غلط کاموں میں انٹرنیٹ کے تھرو لگیں. انٹرنیٹ سے ہم لوگ بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں, ساری آپ کے ذہنیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ ایک انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کی کسی بھی کونے میں جا سکتے ہیں, ہر طرح کی انفارمیشن آپ حاصل کر سکتے ہیں. دیکھیے کئی حد تک ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے یہ بھی ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں ان کا تھوڑا مائنڈ بھی گروم ہوتا ہے, کس طرح سے انہوں نے آگے جا کے ہر چیز کو فرینڈلی یوز ہو جاتی ہے ان کے لیے, تاکہ آگے جا کے ان کے لیے کسی چیز سے مسئلہ نہ ہو. اب اکثر اگر ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کافی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, جب وہ آتے ہیں اس طرح کی ٹیکنالوجیز دیکھتے ہیں تو وہ بہت پریشان ہوتے ہیں کس طرح سے یوز کرنا ہے. حالانکہ ان کو نہیں پتا کس طرح سے یوز کرنا ہے, لیکن پھر بھی وہ پوچھتے نہیں, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. تو یہ میرے خیال سے کئی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ بچوں کو اگر ہم لوگ شروع سے ہی ٹیکنالوجی کی عادت ڈالتے ہیں تو آگے چلنے تک ان کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے اس چیزوں. ناظرین آئیے اب چلتے ہیں IT منسٹر امین الحق کی جانب. اس حوالے سے وہ کیا موقف رکھتے ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی نئی ٹیکنالوجی ایجاد ہو رہی ہے. کبھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, سائبر سیکورٹی ہے, بلاک چین ہے,
इसी तरीके से नई चीजें आ रही हैं। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो जो इसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाले, जो इसका नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करने वाले, उनकी तादाद भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। और मुझे अंदाजा है कि अगर आप टेलीफोन आपके हाथ में होगा तो कभी मेरा ख्याल एहसास प्रोग्राम के नाम से, कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से मुख्तलिफ SMS मैसेज हो जाता है कि आपका फला जगह पे इनाम निकल गया है या फला बैंक अकाउंट में आप अपने नंबर बता दें। तो मैं समझता हूँ इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने के लिए NSF-IT जो है थ्रू PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, इन तमाम चीजों पर नजर रखती है। और साथ साथ जहां जहां कंप्लेन आ रही होती है तो उसके ऊपर लाजमी तौर पर एक्शन भी लेती है। मेरा ख्याल है कि मैं आपके मारूफ चैनल के तवज्जो से पूरे पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी जगह पर कोई भी इस तरह के SMS आता है तो मेरा ख्याल है फौरी तौर पर वो PTO को राब्ता करें, बल्कि अपने जैसे कहते हैं मोबाइल फोन है, उसी मोबाइल फोन से *420 हैशटैग पे डायल करें ताकि जितनी भी नामनासिब और गुमनाम कॉल और SMS है उसको ब्लॉक किया जा सके। इसी तरीके से अगर जो लोग रॉन्ग इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ 420 डायल करके इन चीजों को ब्लॉक कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें खुद भी स्टेप लेना पड़ेगा। जहां तक आपने बताया कि मुख्तलिफ इदारे या कुछ कंप्लेन जो मुनासिब ना मुनासिब या ब्लैक मेलिंग के ज़मरे में आती है तो उसको कंप्लेन यकीनन तौर पर क्या कहते हैं हमारी जो साइबर क्राइम है FIA की, वो भी इसको देखभाल करती हैं और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों को गिरफ्तार भी किया, सजा भी की, जुर्माना भी किया। देखिए मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े जो सूरत पैदा हुई है वो मेरा ख्याल है कि कोविड-19 के साल दरमियान पैदा हुई है कि जब बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेने के साथ साथ एक बड़ा मशहूर मारूफ ऐप PUBG बड़ा मशहूर हो गया बच्चों के अंदर। और फिर आप सबने देखा कि NSF-IT ने, लेकिन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया था और मेक श्योर किया था कि इस तरह की जो ऐप्स हैं जो बच्चों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और PUBG हो या इस तरह के ऐप्स वो 16 साल प्लस बच्चों के लिए, तो हमने मेक श्योर किया है कि इसके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। यानी जब आप उसके ऊपर आप ऑनलोड हो रहे होंगे तो लाजमी तौर पे ये मेक श्योर किया जाए कि वो आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी है एज और तमाम चीजों को देखे। तो यस, NSF-IT जो है थ्रू PTA मुख्तलिफ इश्यूज पे काम कर रही है कि इस तरह के जो भी ऐप्स है उन जो गैर मुतल्लका है जिससे बच्चों के रुझानात पे नेगेटिव असर पड़ते हैं उसके ऊपर नजर रखती है और उसको ब्लॉक भी करती चली जाती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।